اسٹوڈینٹس، کلاس فرسٹ ایئر کے لیے ہمارا ایک اور ٹاپک یاد رہے کہ یہ اسمارٹ سلیبس کے حوالے سے تھوڑی سی چینجز ہیں. چینجز یہ ہیں کہ کچھ سلیبس جو درمیان میں رہ گیا ہے تو وہ کے پی بورڈز کا اسمارٹ سلیبس ہے جو نہیں پڑھایا جا رہا. انشاءاللہ پھر کبھی اگلے سالوں میں وہ سلیبس جو کہ نصاب کا حصہ ہے وہ پڑھایا جائے گا. آج ہم ہیں پیج نمبر 104 پر اور یہ ہے مکتوب نگاری. مکتوب نگاری کا مطلب ہے خط لکھنا. مکتوب سے مراد خط ہے، نامہ بھی کہتے ہیں اس کو. خطوط لکھنے کا نام مکتوب نگاری کہلاتا ہے. ہم روزانہ اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں، سرکاری احباب حبیب کی جمع ہے، سرکاری غیر سرکاری افسران وغیرہ سے حسب خواہش جب ہمارا دل کرے اور جب بھی ضرورت ہو تو بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. اگر یہی لوگ ہم سے دور ہوں، فاصلے پر ہوں، تو اپنی باتیں انہیں کاغذ پر لکھ کر بھیج دیتے ہیں، یعنی میسج کے ذریعے، خط کے ذریعے. اسی طرح اپنی گفتگو اور بات چیت کو لکھ کر بھیجنا کاغذ پر خطوط نویسی یا مکتوب نویسی کہلاتا ہے. یہ اس کا نام ہے. اس کو مراستہ بھی کہتے ہیں. خط کو نصف ملاقات بھی کہتے ہیں. آدھی ملاقات اس لیے ہوتی ہے کہ پوری ملاقات تو فزیکلی ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے سے مل رہے ہوں، تو آدھی ملاقات بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ باتیں جو ہم آمنے سامنے نہیں کر سکتے وہ خط کے ذریعے کی جا سکتی ہیں. یہ خط کی اہمیت زیادہ ہے. بعض اوقات زبانی بات نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن لکھ کر دے سکتے ہیں. اس لحاظ سے خط کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. ایک MCQ میں نے تیار کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ خط کی اہمیت کیوں دو چند ہو جاتی ہے. وہ اس وجہ سے کہ وہ باتیں جو ہم آمنے سامنے نہیں کر سکتے وہ خطوط کے ذریعے کی جا سکتی ہیں. ایک شارٹ کوسچن آپ کے لیے میں نے تیار کیا ہے. خطوط کی تعریف بیان کریں اور اقسام کا تعین کریں. یہ اوپر جو تھا وہ خط کی تعریف تھی اور ابھی خطوط کی اقسام کا تعین ہو رہا ہے. خطوط نویسی کی 3 اقسام ہیں MCQ کے لیے. اور اس کے علاوہ اگر شارٹ کوسچن آپ تیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھیں، میں نے آپ کو 1، 2، 3 اور 4 قسمیں بنا دی ہیں. ان میں نجی خطوط ہیں، ذاتی خطوط، بعض رسمی خطوط ہوتے ہیں. رسمی خطوط کا مطلب یہ ہے کہ والد کا بیٹے کو، بیٹے کا والد کو یا والدہ کو خط لکھنا، عزیز و رشتہ داروں کو خط لکھنا، یہ رسمی خطوط کہلاتے ہیں. لیکن بعض دعوتی خطوط بھی ہوتے ہیں. دعوتی خطوط کا مطلب کسی کو سالگرہ کی دعوت پر بلانا یا شادی کی تقاریب میں بلانا، یہ دعوتی خطوط ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کاروباری خطوط ہیں. کاروباری نوعیت کے خطوط یہ ہوتے ہیں جیسے آپ کتابیں منگوا رہے ہیں، شہر کے کسی بڑے ڈیلر سے آپ اس کو خط لکھتے ہیں اور کتابوں کی تفصیل اس میں بیان کرتے ہیں اور وہ آپ کو جواب میں خط لکھتا ہے کہ یہ کتابیں اتنے مالیت کی ہوں گی اور آپ اتنے پیسے بھیج دیں، تو یہ ایک کاروباری خطوط کہلائیں گے. اس کے علاوہ سرکاری خطوط کی تیسری قسم ہے. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ درخواست آپ لکھتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے، ریزگنیشن لیٹر ہوتا ہے. یہ سارے لیٹر جو ہیں یہ بھی سرکاری خطوط کہلاتے ہیں اور ان کو دفتری خطوط بھی کہا جاتا ہے. صنف نثر کے لحاظ سے ایک اور قسم ہے، چوتھی قسم، وہ ہے ادبی اور علمی خطوط. بڑے اہم ہوتے ہیں. جیسے ہمارے نصاب میں بھی غالب اور اقبال کے خطوط شامل ہیں. مکتوب نگاری بھی اصل میں خط لکھنا عربی اور فارسی ہی کے ذریعے اردو میں داخل ہوئی، یعنی پہلے عربی اور فارسی میں خطوط لکھے جاتے تھے. اردو کے ابتدائی دور کے خطوط نویسی کے دور پر نظر ڈالنے سے بخوبی اچھے طریقے سے علم ہو جاتا ہے کہ اردو کس قدر پرتکلف، یعنی سجی سجائی تحریر ہوتی تھی. لمبے چوڑے القابات ہوتے تھے. لمبے چوڑے جیسے آپ جس کو خط لکھا جاتا ہے اس کو بڑے بھاری بھاری ناموں سے پکارنا، عزت معاب، فضیلت معاب، قبلہ و کعبہ، محترم جناب، یہ ہیں بھاری لمبے چوڑے القابات. اور اس کے علاوہ ثقیل الفاظ کا استعمال کیا جاتا تھا، مشکل الفاظ کا استعمال کیا جاتا تھا. سے مزین ہوتی تھی، سجی ہوئی ہوتی تھی. مگر سب سے پہلے یہیں سے ہمیں مرزا غالب کے خطوط کی خصوصیات بھی مل گئی ہیں. شارٹ کوسچن ہے. مرزا غالب نے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ فرسودہ اور غلط اور پرانے طرز آداب و القاب سے گریز کیا، چھوڑ دیا اور سیدھی سادی زبان میں مکتوب الیہ کو خطاب کیا. مکتوب الیہ ایک اچھا MCQ ہے. جس کو خط لکھا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکتوب الیہ. غالب کے خطوط کی دوسری خصوصیت دیکھیں. غالب نے نئی وضع اختیار کرتے ہوئے مراستے کو مکالمہ بنا دیا. مراستہ خط کو کہتے ہیں. مکالمہ آمنے سامنے گفتگو کرنا. ایسا خط، ایسی تحریر ہونا جس سے مکتوب الیہ سے تو لکھ کر بات کی جا رہی ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے آمنے سامنے بات کر رہے ہیں. غالب کی طبیعت اتنی شگفتہ تھی، دلچسپ تھی اور ہمہ جہت ہے، زیادہ پہلوؤں والی ہے کہ ان کی تحریریں
فنی اور لسانی اعتبار سے زبان کے لحاظ سے بلند درجہ اختیار کرتے ہوئے ادب عالیہ کا حصہ بن گئی ہیں. بہترین ادب یا کلاسک ادب، یہ فرسٹ ایئر میں ہی کچھ ادب کے بارے میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. کلاسک ادب، بہترین ادب، اور جو پوری دنیا کے لیے اور ہر زمانے کے لیے ہوتا ہے، ایسا ادب عالیہ بن جاتا ہے. غالب کے بعد اور خطوط میں یہ آپ کے لیے ایک اچھا حصہ ہے کہ علمی اور ادبی خطوط کن لوگوں کے خاص ہیں. تو سر سید محسن الملک، حالی، ابوالکلام آزاد، مولانا شبلی نعمانی، اکبر الہ آبادی، علامہ اقبال، پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی، مولوی عبدالحق کے خطوط بھی ادبی دنیا میں اہمیت کے حامل ہیں. علمی اور ادبی خطوط جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. کلیئر ہو گیا. اس کے بعد علامہ اقبال نے کے خطوط، یہاں پہ علامہ اقبال کے خطوط کی چند خصوصیات سامنے آ رہی ہیں. ان کے خطوط بھی ان کی شاعری کی طرح بہت اہم ہیں. اقبال کے خطوط میں اس عہد کی سیاسی اور سماجی خیالات کے ساتھ ساتھ ادبی مشاغل کی تفصیل بھی ملتی ہے. یعنی اس دور کے جو سیاسی حالات ہیں، مسلم لیگ، کانگریس وغیرہ، اور جو پاکستان بن رہا تھا وہ سیاسی حالات تھے، سماجی حالات، رہن سہن، معاشرت وغیرہ کی باتیں پائی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ ادبی مشاغل کی تفصیل بھی ملتی ہے. خطوط اقبال کے کئی مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، جن میں شاد اقبال خطوط کے مجموعے ہیں، مکاتیب اقبال، خطوط اقبال اور انوار اقبال اہم مجموعے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ مکتوب نگاری کا ٹاپک تھا. انشاءاللہ خطوط غالب میں سے جو پہلا خط نصاب میں شامل ہے وہ جلد ہی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. شکریہ، والسلام، خدا حافظ.